حضرات آپ جانتے ہیں کن چیزوں سے روزہ ختم ہو جاتی ہے، ٹوٹ جاتا ہے؟ آئیے ہم اور آپ ان کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک نمبر پہ عمدن کھانا، دو نمبر پہ عمدن پینا۔ لیکن اگر آپ بھول کے کھا لے رہے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں۔ اس تعلق سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نسی وهو صائم فاکل او شرب فلیتم صومہ فانما اطعمہ اللہ وسقاہ۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جو شخص بھول کے اس حال میں کہ وہ روزہ دار ہو اور کھا لیا پی لیا، اسے چاہیے کہ وہ اپنا روزہ پورا کرے، کیونکہ اسے اللہ نے کھلایا اور اسے اللہ نے پلایا ہے۔ اس کے بعد تیسری چیز ہے کہ جان بوجھ کر قے کرنا، یعنی الٹی کرنا۔ اس تعلق سے حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے کہ اگر آپ کو آٹومیٹک آ جا رہا ہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن اگر آپ خود سے کر رہے ہیں تو اس میں حرج ہے کہ آپ کو پورا کرنا ہوگا۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ من زرعہ القیء فلیس علیہ قضاء، جس شخص کو آٹومیٹک بلا چاہتے ہوئے قے آ گیا اسے چاہیے کہ وہ روزہ پورا کرے، کیونکہ اس پر قضا نہیں ہے۔ اور جو ومن استطاع عمدا فلیقض، اور جو سب جان بوجھ کر قے کیا اس پر اسے لوٹانا واجب ہے، یعنی قضا ضروری ہے۔ اسی طرح حیض و نفاس، عورتوں کو پیریڈ آ جانا یا نفاس کا خون آ جانا، اگر افطاری سے 5 منٹ پہلے ہی کیوں نہ آ جائے تو اس کا روزہ ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح حضرات یہ چیز بڑی اہم چیز ہے، یہ ہے میاں بیوی کا آپسی تعلقات حالات صوم میں ملا لینا، آپسی تعلقات قائم کر لینا۔ اس تعلق سے ہم آپ محل استشہاد والی حدیث دیکھتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ مجلس سجائے ہوئے بیٹھے تھے، اسی درمیان ایک نوجوان آتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ ہلکت، اے اللہ کے رسول میں ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یا ما لک، اے نوجوان تمہیں کیا ہو گیا؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ وقعت علی امرأتی وهو صائم، اے اللہ کے رسول میں روزہ کی حالت میں اپنی بیوی سے واقع ہو گیا، یعنی ہم بستری کر لی، واقعی کر لیا۔ تو حضرات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اسے 3 آپشن دیا تھا، ان میں سے پہلا آپشن تھا کہ هل تجد رقبۃ تعتقها، کیا تم غلام پاتے ہو جس کو آزاد کر دو؟ یہ پہلا آپشن تھا۔ تو اس نے کہا کہ اللہ کا رسول مجھ سے یہ نہیں ہو پائے گا۔ اس کے بعد دوسرا آپشن دیا تھا کہ هل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين، کیا تمہارے اندر یہ استطاعت ہے کہ تم پہ در پہ 2 مہینے کا روزہ رکھو؟ یہ اس نے کہا کہ اللہ کا رسول 1 مہینہ میں ایسی حالت وہ بیٹھا تو دوسرے میں 2 مہینہ اگر رکھوں تو کیا حالت ہوگی؟ اس کے بعد تیسرا آپشن جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیا تھا کہ هل تجد ان تصوم شهرين، هل تجد اطعام 60 مسکینا، کہ آپ 60 مسکین کو کھانا کھلائے۔ حضرات یہ 3 آپشن دیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کو۔ تو ہم اور آپ ان کام سے بچیں، کیونکہ یہ ابھی کے دور میں اگر غلام کے سلسلے میں کہا لیا جائے تو 4 ویلر دیکھ رہے ہیں نا، وہ 4 ویلر اس کی قیمت کتنا ہوتی ہے؟ بہت زیادہ ہوتی ہے، اسی کے برابر اس کی قیمت ہوگی۔ اس لیے ہم آپ اس کام سے بچے۔ اور ایک چیز یہ ہے کہ انسان اپنی خواہشات نفسانی کو اگا کر کے، اپنی خواہشات نفسانی کو بھڑکا کر کے منی وغیرہ کا خارج کرنا بھی روزہ کو باطل قرار دیتا ہے۔ لیکن جماع والا اہم ہے، اس میں 2 کنڈیشن ہوتا ہے۔ پہلا کنڈیشن کیا ہے کہ اسے قضا ضروری ہے، دوسرا کنڈیشن یہ ہے کہ اس میں کفارہ ضروری ہے۔ کفارہ میں 3 چیزیں ہم آپ نے دیکھا، پہلا ہے کہ غلام آزاد کرنا، دوسرا ہے کہ 2 مہینے کی پیدر پہ روزہ رکھنا، تیسری چیز یہ ہے کہ 60 مسکین کو کھانا کھلانا۔ اس لیے ہمارا آپ ان کاموں سے بچ